جنگل سے دور صحرا میں اونٹوں کا ایک جوڑا رہتا تھا۔ اس جوڑے کے 2 ہی بچے تھے جو بہت پیارے اور بھولے بھالے تھے اور ہر وقت اپنے ماتا اور پتا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اسی طرح ہنسی خوشی وقت گزرتا گیا اور وہ بڑے ہو گئے۔ ایک دن جب وہ ایک پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر اپنا بھوجن کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک بڑا پتھر ان اونٹوں پر آ گرا۔ اونٹوں کا جوڑا اور ایک بچہ اس پتھر کے نیچے آ کر اپنا جیون ہار گئے۔ ایک بچہ جو پیچھے رہ گیا وہ کئی دن تک بیمار رہا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہر وقت اسی جگہ جہاں اس کے ماتا پتا اور بھائی مرے تھے چپ چاپ بیٹھا رہتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ پھر اچانک ایک دن وہ اس جگہ سے اٹھا اور اپنی سیدھی اور چلنے لگا۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ وہ آرام آرام سے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک شیر، لومڑی اور مرغا ملے جو کہ اپنے شکار سے واپس آ رہے تھے۔ اونٹ کی حالت بہت بری تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن چلتا جا رہا تھا کہ اونٹ کو دیکھ کر لومڑی بولی، ارے اونٹ، آج اپنے ریگستان کو چھوڑ کر ہمارے جنگل کی راہ کیسے لے لی؟ لومڑی کی بات سن کر اونٹ بچارگی سے بولا، لومڑی بہن، میں اپنے دھیان میں چل رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جنگل کی طرف نکل آیا۔ خیر، اگر تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اونٹ واپسی کے راستے چل دیا۔ اونٹ کی بات سن کر شیر، لومڑی اور مرغا حیران رہ گئے۔ مرغا جلدی سے بولا، نہیں نہیں اونٹ بھیا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ تو بس ایسے ہی پوچھ رہی ہے۔ خیر چھوڑو، ایک بات تو بتاؤ، کیا یہاں سیر کے لیے آئے ہو؟ مرغے کی بات سن کر اونٹ جلدی سے بولا، کیسی سیر؟ میں تو یہاں اپنا غم بھلانے کے لیے آیا تھا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ اس طرف آ نکلا۔ اونٹ کی بات سن کر شیر بولا، کیسا غم دوست؟ اگر تم چاہو تو ہم سے اپنا غم بانٹ سکتے ہو۔ اونٹ جلدی سے بولا، نہیں نہیں، میں آپ سب کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے آگے کی جانب بڑھنے لگا کہ لومڑی بولی، نہیں نہیں، میں اب تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گی۔ پہلے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی جس نے تمہیں اتنا کمزور اور لاغر کر دیا ہے؟ یہ سن کر اونٹ رونے لگا۔ پھر اس نے روتے روتے اپنی ساری کہانی بیان کی کہ کس طرح وہ اپنے خاندان میں ہنسی خوشی رہ رہا تھا کہ اچانک ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ اونٹ کی کہانی سن کر شیر، لومڑی اور مرغا بھی رونے لگے۔ شیر اونٹ کی جانب بڑھا اور بولا، تم فکر نہ کرو دوست، آج سے تم ہمارے پریوار کا حصہ ہو۔ پہلے ہم 3 دوست سے تھے، آج سے ہم 4 ہو گئے ہیں۔ پھر شیر نے لومڑی اور مرغے کی جانب دیکھا اور بولا، بولو دوستو، تمہیں اپنا نیا دوست قبول ہے؟ مرغا اور لومڑی جلدی سے بولے، ہاں ہاں، ہمیں اپنا نیا دوست قبول ہے۔ یہ کہہ کر وہ چاروں ہنسنے لگے اور آگے کی جانب بڑھ گئے۔ اب وہ چاروں ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتے اور شکار بھی اکٹھا کرتے۔ چاروں ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ اچانک ایک دن شیر بیمار ہو گیا اور وہ کئی دنوں سے شکار پر نہ جا سکا۔ نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ پھر شیر نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک وہ بیمار ہے لومڑی اور مرغا شکار کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن یہ حکمت عملی بھی کام نہ آئی کیونکہ لومڑی اور مرغا کوئی بھی شکار نہ کر سکتے تھے
اور وہ سارا دن جنگل میں گھوم پھر کر واپس آ جاتے۔ لومڑی روز روز کی بھوک سے تنگ آ گئی۔ وہ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گئی کہ اس بھوک کو کس طرح مٹائے۔ آخر کار ایک منصوبہ ذہن میں آتے ہی وہ خوشی خوشی شیر کی طرف چال دی۔ شیر لومڑی کو دیکھ کر بولا، خیریت ہے لومڑی، تم کیوں اتنی خوش ہو؟ لومڑی بولی، جی ہاں، سب خیریت ہے، میرے پاس خبر ہی ایسی ہے جسے سن کر شیر دوست تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ شیر بھوک سے نڈال ہوتے ہوئے بولا، ابھی تو صرف بھوک ستا رہی ہے، پہلے کھانے کا کچھ کرو۔ لومڑی جلدی سے بولی، شیر دوست میں آپ کے کھانے کا ہی سوچ رہی ہوں اور اسی مقصد کے تحت ادھر آئی ہوں۔ اگر آپ میری بات مان لیں تو صرف آج ہی نہیں، ہم تو کئی دن تک کھانے کی فکر سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ شیر بولا، میں سمجھا نہیں۔ لومڑی بولی، اگر ہم اونٹ کو اپنا بھوجن بنا لیں تو؟ لومڑی کی بات سن کر شیر جلدی سے بولا، نہیں نہیں، وہ ہمارا دوست ہے اور ہم دوستوں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتے۔ لومڑی شیر کی بات سن کر بولی، اس طرح تو ہم مر جائیں گے، میرے اور مرغے میں اتنی ہمت نہیں کہ شکار کریں، مرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آنے والے بھوشیہ کے بارے میں سوچیں۔ شیر لومڑی کی بات سن کر چپ ہو گیا اور بولا، ہاں، اگر اونٹ خود اپنے آپ کو ہمارے بھوجن کے لیے پیش کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف سے نہ ہے۔ شیر کی بات سن کر لومڑی جلدی سے اونٹ اور مرغے کی طرف گئی اور روحانسی آواز میں بولی، میرا دوست شیر بیمار ہے اور میں اپنے دوست کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو شیر کا بھوجن بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے وہاں سے چال دی۔ لومڑی کی بات سن کر مرغا اور اونٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے چال دیے۔ جب وہ سب شیر کے سامنے پہنچے تو لومڑی بولی، شیر میرے دوست، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، میں آنکھیں بند کرتی ہوں اور تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم میرے دوست مجھ پر حملہ کر دو۔ لومڑی کی بات سن کر مرغا جلدی سے بولا، نہیں نہیں، بہتر ہے شیر تم پہلے مجھ پر حملہ کرو، آخر کو میں بھی تو ایک وفادار ساتھی ہوں۔ شیر ان دونوں کی بات سن کر نفی میں گردن ہلانے لگا۔ جب اونٹ نے دیکھا شیر نے مرغے اور لومڑی کو کھانے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے بھی اپنی وفاداری دکھانی چاہی اور جلدی سے بولا، شیر میرے دوست، میں بھی تو حاضر ہوں تمہاری خدمت میں، اگر تم چاہو تو مجھے بھی اپنا بھوجن بنا سکتے ہو۔ اونٹ کی بات سنتے ہی شیر، لومڑی اور مرغے نے اونٹ پر حملہ کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔